اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے تو صحابہ کرام نے کیوں نہ کیا؟ آج کے اس معاملہ کو سمجھنے کے لیے اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے معاملہ کو سمجھنا ہوگا، اور اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے معاملہ کو سمجھنے سے پہلے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے دی جانے والی اذان کے معاملہ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اسے سمجھے بغیر اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے معاملہ کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے معاملہ کو سمجھے بغیر آج کے معاملہ کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا آج کے معاملہ کو سمجھنے کے لیے ان تینوں معاملات کی کڑیوں کو نیچے سے اوپر یعنی الٹا کڑی سے کڑی ملانا ہوگا، جس سے آج کا معاملہ انشاءاللہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ لہذا اسے آخر تک غور سے سنیں۔ آئیے اب باجماعت نماز کے لیے دی جانے والی اذان کے معاملہ سے ان تینوں معاملات کی کڑیوں کو نیچے سے اوپر تک الٹا ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے چلتے ہیں سورۃ الجمعہ کی آیت 9 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پلٹو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں ذکر اللہ کو خطبہ اور نماز دونوں معنوں میں لیا جائے گا اور لیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے معاملہ کو سمجھنے کے لیے یہاں ذکر اللہ کو نماز کے معنی میں لینا ہوگا۔ لہذا ذکر اللہ کو نماز کے معنی میں لینے سے اللہ تعالیٰ کا فرمایا گیا فرمان یوں ٹھہرے گا کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو پلٹو نماز کی طرف۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمائے گئے فرمان سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اذان سن کر لوگوں نے نماز کے لیے اکٹھے ہونا ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح مؤذن کی دی گئی اذان سن کر لوگوں کے اکٹھے ہو جانے پر ادا کی جانے والی باجماعت نماز کا ناطہ اس نماز سے پہلے دی گئی مؤذن کی اذان سے جڑ جاتا ہے، جس کی تصدیق اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جس نے اذان دی ہے وہ ہی اقامت کہے، ترمذی شریف ابواب الصلاۃ حدیث 174۔ نیز کیونکہ ادا کی گئی باجماعت نماز کا ناطہ اس نماز سے پہلے دی گئی مؤذن کی اذان سے جڑ جاتا ہے، اس لیے جس طرح نماز ادا کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اذان دینے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کوئی بغیر وضو کے اذان نہ دے، ترمذی شریف ابواب الصلاۃ حدیث 175۔ یہاں تک واضح ہو جاتا ہے کہ ادا کی گئی باجماعت نماز کا ناطہ اس نماز سے پہلے دی گئی مؤذن کی اذان سے جڑ جاتا ہے۔ لہذا امید ہے اب اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے معاملہ کو سمجھنا آسان ہوگا، لہذا اسے غور سے سنیں۔ کیونکہ ادا کی گئی باجماعت نماز کا ناطہ اس نماز سے پہلے دی گئی مؤذن کی اذان سے جڑ جاتا ہے، اس لیے مؤذن کی دی گئی اذان کا ناطہ بھی اس اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھے گئے مؤذن کے درود و سلام سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ادا کی جانے والی باجماعت نماز کا ناطہ تو اس نماز سے پہلے مؤذن کی دی جانے والی اذان سے جڑ جائے، مگر مؤذن کی دی گئی اذان کا ناطہ اس اذان سے پہلے بلند آواز سے مؤذن کے پڑھے جانے والے درود و سلام سے نہ جڑے۔ یہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ درود و سلام پڑھنے اور اذان دینے کے درمیان وقفہ لے لیا جاتا ہے، تو ذرا سوچیں
کہ اس طرح تو پھر اذان دینے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے درمیان بھی وقفہ لیا جاتا ہے، تو کیا اس سے دی جانے والی اذان اور اس کے بعد ادا کی جانے والی باجماعت نماز کے درمیان ناطہ قائم نہ ہوگا؟ یاد رہے کہ جس طرح دی جانے والی اذان اور اس کے بعد ادا کی جانے والی باجماعت نماز کے درمیان وقفہ لے لینے کے باوجود دی جانے والی اذان اور اس کے بعد ادا کی جانے والی باجماعت نماز کے درمیان ناطہ قائم ہو جاتا ہے، اسی طرح بلند آواز سے پڑھے جانے والے درود و سلام اور اس کے بعد دی جانے والی اذان کے درمیان وقفہ لے لینے کے باوجود بھی بلند آواز سے پڑھے جانے والے درود و سلام اور اس کے بعد دی جانے والی اذان کے درمیان ناطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اذان دینے سے پہلے مؤذن کا بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا اذان میں اضافہ کرنا ٹھہرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے خبردار نئی چیزوں سے بچنا، یعنی شریعت میں، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر کسی پر ایسا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔ ترمذی شریف ابواب العلم حدیث 2482۔ اس لیے بحیثیت مسلمان جس طرح نماز ادا کرنے کے لیے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لازم ہے، اسی طرح اذان دینے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، مگر اذان دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ اور اذان دینے کا طریقہ سکھا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کے لیے مؤذن مقرر فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اس لیے اذان دینے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ٹھہرتا ہے۔ لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی دی گئی اذانوں کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اذان دینے سے پہلے مؤذن کے لیے بلند آواز سے کچھ بھی پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اذان دینے سے پہلے مؤذن کے لیے بلند آواز سے کچھ پڑھنے کی اگر ذرا برابر بھی گنجائش ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کا عمل کر گزرتے۔ میری ناقص سمجھ کے مطابق ہم اذان دینے سے پہلے بلند آواز سے درود و سلام پڑھ کر بلا سوچے سمجھے اللہ اکبر کی نفی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد فرمایا جاتا ہے، اور نماز میں بھی درود و سلام نماز کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا اذان دے دینے کے بعد مؤذن اگر درود و سلام پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا، مگر یہ اس کا انفرادی عمل ہوگا، یعنی کہ لوگوں کو سنایا نہ جائے گا، ورنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دکھلاوا ٹھہر جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف ابواب الصلاۃ حدیث 186۔ آج کے موضوع کو اسی حدیث پہ ختم کرتے ہیں۔ ہونے والی اگلی کاوش میں کسی دوسرے معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری ہونے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔